اس دنیا کا وہ کون سا لیڈر تھا جس کی موت پر امریکہ نے جشن منایا؟ Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. ایک ایسا شخص جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز کا سب سے خاص دوست تھا اور پھر وہی دشمن بن گیا۔ Saddam Hussein was a bad guy. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدام حسین صرف ایک عام ڈکٹیٹر تھا جس نے عراق پر ظلم کیا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا ایک بڑا پلان، خلافت کے بعد کا سب سے سنہری دور اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سیاست تھی جو اکثر پوری طرح بیان نہیں کی جاتی۔ آج ہم بات کریں گے عراق کے اس دور کی جہاں ایک طرف دنیا کا سب سے امیر ملک بن رہا تھا اور دوسری طرف ایک ایسی بادشاہت کھڑی ہو رہی تھی جس کا انجام خود دنیا کے ہر بڑے لیڈر کے لیے ایک سخت سبق تھا۔ تو چلیے تاریخ کے ان پنوں کو پلٹتے ہیں اور کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے اس زمین کی تاریخ کو سمجھتے ہیں جہاں سے اس پورے واقعے کی بنیاد بنی۔ عراق کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اسی پاک زمین پر پیدا ہوئے تھے۔ اسلام کی ہسٹری میں اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دنیا کے عظیم جنرل خالد بن ولید نے بھی اسی علاقے کو فتح کیا تھا، لیکن تاریخ تب بدلی جب ورلڈ وار 1 کے دوران عثمانیہ خلافت سے عراق کو چھین لیا گیا۔ اب یہاں ایک ٹوسٹ ہے، برٹش امپائر نے یہاں اپنا ایک پپیٹ بادشاہ بٹھایا تاکہ وہ باہر سے کنٹرول کر سکے۔ اس اچانک بدلاؤ نے ملک کے لوگوں میں ایک عجیب کنفیوژن اور غصہ پیدا کر دیا تھا، جہاں عام لوگ اپنی آزادی کے لیے ترس رہے تھے۔ اس ماحول کے بیچ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں صدام حسین پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بہت سخت تھا، وہ یتیم تھے۔ حالات نے انہیں بچپن سے ہی نڈر اور غصے والا بنا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک سٹیل راڈ رکھتے تھے تاکہ اپنا دفاع کر سکیں۔ 10 سال کی عمر میں وہ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ یہاں ماموں کے ذریعے ہی انہوں نے کم عمری میں باتھ پارٹی جوائن کی۔ صدام اس پارٹی کے سب سے وائلنٹ ممبر بن کر سامنے آئے اور یہاں پر دنیا کا سب سے عجیب دور شروع ہوتا ہے۔ 1959 میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے ساتھ مل کر صدام اور اس کی پارٹی نے عراق کے پرائم منسٹر پر ایک ناکام حملہ کیا۔ حملہ ناکام ہونے کی وجہ سے صدام کو جان بچا کر ایجپٹ بھاگنا پڑا۔ پھر جب باتھ پارٹی اقتدار میں آئی تو صرف 30 سال کی عمر میں صدام حسین عراق کے دوسرے سب سے پاورفل لیڈر بن گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑا کام یہ کیا کہ عراق کے آئل اور گیس کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا، یعنی پورا کنٹرول فورن کمپنیز سے لے کر عراق کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ 1973 کے بعد جب دنیا میں آئل مہنگا ہوا تو عراق کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ صدام نے بہترین سکولز، فری ہاسپٹلز اور نئے روڈز بنائے۔ اس دور میں عراق کا دینار ڈالر سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گیا تھا۔ لوگ پڑھائی اور علاج کے لیے پوری دنیا سے عراق آتے تھے۔ یہ عراق کا وہ سنہری دور تھا جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور شاید کبھی دیکھ بھی پائیں گے۔ لیکن پھر یہاں 1979 میں صدام حسین خود پریزیڈنٹ بن گئے۔ صدام ہالی ووڈ کی مشہور فلم دا گاڈ فادر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہوں نے اپنا سٹائل، کپڑے اور چلنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی بنا لیا تھا۔ پریزیڈنٹ بنتے ہی انہوں نے خوفناک حکومت شروع کی۔ پہلے ہی 6 دن کے اندر انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے تقریباً 68 بڑے لوگوں کو غداری کے الزام میں نکال دیا اور کچھ کو سیدھا مروا دیا۔ وہ اپنے سامنے کسی مخالف کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پورے عراق میں ان کے نام کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اب آتے ہیں اس دور پر جس سے پورے علاقے کا امن تباہ ہو گیا۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو صدام نے عرب بادشاہوں اور امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک چلی۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے لگ بھگ 10 لاکھ مسلمان مارے گئے اور آخر میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے جانی اور مالی نقصان کے۔ لیکن دوستوں، اس 8 سال کی لمبی جنگ نے عراق کو قرضے کے نیچے ڈبا دیا تھا۔ اس جنگ کے دوران صدام نے سعودی عربیہ اور کویت جیسے مڈل ایسٹ کے امیر ملکوں سے
اربوں ڈالر قرضہ لیا تھا جو انہوں نے جنگ کے بعد واپس لوٹانا تھا۔ اب جنگ ختم ہو چکی تھی اور عراق کی اکانومی بھی بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس قرضہ لوٹانے کے پیسے نہیں تھے۔ صدام حسین چاہتے تھے کہ کویت ان کا قرضہ معاف کر دے اور آئل کی قیمتیں بڑھا دے تاکہ عراق کے پاس پیسے آئیں، لیکن کویت نے صاف منع کر دیا۔ اور پھر 1990 میں صدام نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس قرضے سے جان چھڑانے اور کویت کے آئل فیلڈز پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اچانک اپنی فوج کو حکم دیا اور راتوں رات کویت پر حملہ کر کے اسے عراق کا ایک نیا صوبہ بنا دیا۔ یہاں یہ صدام کا سب سے غلط قدم تھا جو امریکہ کے لیے کھلا موقع بن گیا۔ امریکہ جو پہلے سے اس علاقے میں آنا چاہتا تھا، اس نے اس حملے کو بہانہ بنایا۔ امریکہ نے باقی عرب ملکوں کو ڈرایا کہ صدام اب ان پر بھی حملہ کرے گا، اور اسی بہانے انہوں نے سعودی عربیہ اور باقی عرب ملکوں میں اپنی فوج اتار دی۔ دنیا بھر کی فوجوں نے مل کر عراق پر حملہ کر دیا اور کویت کو آزاد کروایا۔ جب صدام نے دیکھا کہ وہ گھر چکے ہیں تو انہوں نے بازی پلٹنے کے لیے ایک چالاک چال چلی۔ انہوں نے اسرائیل یعنی فیک سٹیٹ پر میزائل برسانا شروع کر دیے۔ صدام کا پلان یہ تھا کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں کود پڑا تو سارے عرب ملک امریکہ کے ساتھ چھوڑ کر عراق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن دوستوں، امریکہ نے اسرائیل کو چپ رکھا، کوئی بدلہ نہیں لینے دیا، اور صدام حسین کا یہ آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ بازی پوری طرح پلٹ چکی تھی۔ جب کویت پر حملے کے بعد پوری دنیا عراق کے خلاف ہو گئی تو صدام حسین نے دنیا کے سامنے اپنا رخ بدل لیا۔ انہوں نے خود کو ایک اچھے لیڈر کے طور پر دکھایا۔ انہوں نے ملک میں شراب اور کلبنگ پر مکمل پابندی لگا دی اور عراق کے جھنڈے پر اپنے ہاتھ سے اللہ اکبر لکھوا دیا تاکہ عرب دنیا کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ لیکن دوستوں، دوسری طرف امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے عراق پر ایسی سخت پابندیاں لگائیں جس نے پورے ملک کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ عراق نہ اپنا آئل بیچ سکتا تھا اور نہ باہر سے چیزیں منگوا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عراق کی اکانومی بالکل تباہ ہو گئی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ہاسپٹلز میں بیسک چیزیں جیسے بینڈیج اور دوائیاں تک ختم ہو چکی تھیں، اور لاکھوں معصوم بچے اور عوام صرف علاج نہ ہونے اور بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ صدام کے لیے مشکلات صرف باہر سے نہیں تھیں، ان کے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے تھے۔ صدام کا بڑا بیٹا ادے حسین ایک نہایت ہی ظالم اور ناقابل کنٹرول شخص تھا، جس کے ظلم سے خود خاندان کے لوگ تنگ تھے۔ حالات تب سب سے زیادہ خراب ہوئے جب صدام کے دونوں سخت ترین دمادوں نے حکومت کے خلاف کھل کر بغاوت کر دی اور وہ بھاگ کر جارڈن چلے گئے، جہاں انہوں نے عراق کے خفیہ راز دنیا کے سامنے کھول دیے۔ صدام نے انہیں معاف کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور دھوکے سے واپس عراق بلا کر دونوں کو بے رحمی سے مروا دیا۔ اور پھر آیا 2001 کا سال۔ امریکہ میں 9/11 کا حادثہ پیش آیا، اور ہمیشہ کی طرح امریکہ نے اس سینیریو کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق پر ایک نیا اور بہت بڑا جھوٹا الزام لگا دیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یعنی ایسے تباہ کن کیمیکلز اور بایولوجیکل ویپنز ہیں جو پوری دنیا کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دنیا بھر کے ملکوں کی ٹیمز نے چیک کیا تھا اور وہاں ایسا کوئی ویپن نہیں تھا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا عراق پر قبضہ کرنے اور صدام کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملانے کا۔ پھر 2003 میں امریکہ نے عراق پر آخری حملہ کیا۔ صدام کا پورا خاندان سخت جنگ لڑا۔ اس کے دونوں بیٹے اور اس کا پوتا مصطفیٰ آخری دم تک لڑتے ہوئے مارے گئے۔ صدام کچھ چھپ کر بھاگ گئے اور آخرکار انہیں ایک چھوٹی سی سرنگ سے پکڑا۔ 2006 میں عید کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، لیکن دوستوں، اصلی تاریخی فیصلہ اس کے بعد شروع ہوا۔ صدام کے جانے کے بعد عراق میں ایسی تباہی اور بد امنی پھیلی کہ آج تک وہ ملک سنبھل نہیں سکا۔ دوستوں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سیاست کے غلط فیصلے پوری قوم کو صدیوں تک اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔